سوالات بہت ہیں لیکن جوابات کم ہیں۔ سلمان صاحب تھوڑی الجھن میں ہیں کہ انویسٹمنٹ کہاں کی جائے، بینک ڈپازٹ، سٹاکس یا پھر پراپرٹی۔ لیجئے سلمان کے دوست عمران بھی آ گئے۔ یار تم اتنا خوش اور پرسکون کیسے ہو؟ میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کرنے سے سکون اور اطمینان ہی ملتا ہے۔ آخر یہ میوچل فنڈ ہے کیا؟ میوچل فنڈ انویسٹمنٹ کا ایک ایسا پول ہے جس میں انویسٹرز اپنے سرمائے کو مینیج کرنے کی ذمہ داری ایک میوچل فنڈ مینیجر کو دیتے ہیں، اور میوچل فنڈ مینیجر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے مختلف ایسٹ کلاسز میں انویسٹ کرتا ہے جو منافع بخش ہوں۔ یہ منافع انویسٹرز کو دیا جاتا ہے، اس طرح انویسٹر پرسکون رہتا ہے، اور میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کم رقم سے شروع کی جا سکتی ہے۔ میوچل فنڈز مینیجر اپنے تجربے اور قابلیت کی بنا پر بہتر سرمایہ کاری کر کے آپ کے سرمایہ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح سرمایہ کاری سے جڑے رسک کو بھی قدرے کم کیا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، تم کسی بھی وقت اپنی تمام یا پھر کچھ انویسٹمنٹ کو بآسانی ضرورت کے مطابق نکلوا بھی سکتے ہو۔ یار عمران مجھے ذرا مثال دے کر سمجھاؤ۔ وہ دیکھو، ایک کار اور اس کے ساتھ کھڑی بس دونوں ہی سفر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھا، اگر تم کار ڈرائیو کرو تو تم خود کنٹرول کر سکتے ہو، لیکن اس میں زیادہ مہارت اور توجہ کے ساتھ ساتھ راستہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں خرچ بھی زیادہ آتا ہے۔ یہی سب کچھ ایک انفرادی سرمایہ کار پہ لاگو ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بس کا مسافر خود ڈرائیو کیے بغیر ڈرائیور کی مہارت پر بھروسہ کر کے بآسانی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کاسٹ شیئرنگ کی وجہ سے خرچ بھی کم آتا ہے۔ یہ سب میوچل فنڈ کے سرمایہ کار پہ لاگو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میوچل فنڈ میں تھوڑے پیسوں میں بہت سی کمپنیز میں انویسٹ کرنے کی وجہ سے رسک بھی کم ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب میں سمجھا کہ میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کرنے کے اتنے فائدے ہیں۔ اس میں فنڈ مینیجر مجھے میری منزل تک بغیر دقت کے اور کم خرچ میں پہنچا سکتا ہے، اور میں جب چاہوں مزید انویسٹ یا ریڈیم کر سکتا ہوں، اور ڈائیورسفیکیشن کی وجہ سے مناسب رسک پر بہتر منافع حاصل کر سکتا ہوں۔ میں بھی میوچل فنڈز میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج ہی چلیں۔ میوچل فنڈز، سرمایہ کاری کا آسان اور منافع بخش ذریعہ۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں۔ سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے۔